اگر آپ فرفر انگلش بولنا چاہتے ہیں تو آپ کا خواب یہ مکمل ہو سکتا ہے. اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے ہمارے اس کورس کو شروع سے لے کے آخر تک لازمی دیکھ لینا ہے, اور جو پریکٹسز ہم آپ کو دیں گے آپ نے ان پریکٹسز کو لازمی اٹیمپٹ کرنا ہے اگر آپ اپنی اس خواہش کو مکمل کرنا چاہتے ہیں. دوستو, میں آپ کے لیے ایک ایسا کورس لے کر آیا ہوں جس میں آپ کو ٹینسز, گرامر, رولز, ان سب چیزوں سے ہٹ کے میں آپ کو ایسی چیزوں کی پریکٹس کرواؤں گا جن کے ذریعے آپ بآسانی فرفر انگلش بولنا سیکھ سکیں گے. آپ کی تعلیم چاہے کچھ بھی ہو, میٹرک, مڈل یا آپ کی 0 لیول تعلیم ہو, تب بھی آپ اپنے لیے انگلش بول چال کو آسان بنا سکتے ہیں. رٹے بازی سے اگر آپ جان چھڑوانا چاہتے ہیں اور سیدھا انگلش بول چال کی پریکٹس کرنا چاہتے ہیں تو یہ والا کورس خاص کر میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں. دوستو, آج ہمارے اس کورس کا پہلا دن ہے. سو فرینڈز, لیٹس گیٹ سٹارٹڈ. دوستو, ہم آپ کو اس پورے کورس میں روزمرہ استعمال ہونے والے بنیادی انگلش اسپیکنگ اسٹرکچرز ان کی پریکٹس کروائیں گے. ان کا بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے اور ان کو اگر آپ سیکھ لیتے ہیں تو آپ کو ٹینسز, گرامر, رولز وغیرہ کے پیچھے آپ کو نہیں بھاگنا پڑے گا. تو آپ نے ان اسٹرکچرز کو میرے ساتھ اچھے سے پریکٹس کرنی ہے اور ان کو ڈیلی روٹین میں لازمی آپ نے ان کو یوز کرنا ہے اگر آپ ایفیکٹیولی اس کورس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں. اور جب آپ اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے تو آپ کے لیے انگلش بولنا بھی آسان ہو جائے گا. تو سب سے پہلے جو ہم آپ کو پریکٹس کروائیں گے وہ ہے آئی ایم کا استعمال. یعنی سب سے پہلے ہم آپ کو یہ سکھائیں گے کہ اگر آپ اپنے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ انگلش میں کیسے بات کر سکیں گے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے ہم بات کریں گے آئی ایم کی. آئی ایم, اگر آپ بالکل 0 لیول کے اسٹوڈنٹ ہیں, بالکل 0 لیول کے اسٹوڈنٹ ہیں, تو یہ کورس خاص کر آپ کے لیے ہے. اگر آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ اپنے بارے میں کیسے بات کرنی ہے تو آج کے بعد آپ اپنے بارے میں بآسانی انگلش میں بات کر سکیں گے. ٹھیک ہے, آئی ایم کا استعمال سب سے پہلے سیکھ لیتے ہیں. اوکے, اس لیسن میں آئی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ میں. اپنے بارے میں بات کروں گا تو میں آئی کا استعمال کروں گا. ٹھیک ہے, یہ ہے ہمارے پاس آئی سبجیکٹ. سبجیکٹس کے بارے میں اگر آپ اچھے سے انڈرسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں تو میں ویڈیو کے نیچے ایک لنک ایڈ کر دوں گا, آپ نے اس ویڈیو لیسن کو لازمی دیکھ لینا ہے. ٹھیک ہے, آئی میں, ایم مینس ہوں, تو یہ کیا بن جائے گا؟ آئی ایم. ٹھیک ہے, آئی ایم کا معنی میں ہوں. اوکے, آئی ایم کو آپ 2 طرح سے استعمال کر سکتے ہیں. یا تو آپ کہہ سکتے ہیں آئی ایم یا آپ آئی ایم. یعنی جب بھی آپ انگریزوں کو فالو کرنا چاہتے ہیں تو آپ شارٹ ورڈز اور سینٹینسز کا یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں, یہ شارٹ نہیں ہے آئی ایم, یہ شارٹ نہیں ہے. اگر آپ اس کو شارٹ بنانا چاہتے ہیں تو آپ کیا بولیں گے؟ آئی ایم. میرے بات بولی نا اس کو, آئی ایم, آئی ایم. تو آپ دونوں طرح سے اس کو بول سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آئی ایم اور آئی ایم. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ میں ہوں. آئی ایم کا استعمال کہاں پر ہوتا ہے؟ آپ ذرا یہ دیکھ لیں. آئی ایم کا استعمال آپ اپنے بارے میں کچھ بھی بتانے کے لیے. کچھ بھی میں کیا کچھ آتا ہے؟ آپ کون ہیں یا آپ کس حالت میں ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کون ہیں, آپ اپنے بارے میں بتائیں گے, اور آپ کی کیا سچویشن ہے. سچویشن سے مراد کیا ہوتا ہے کہ آپ دکھی ہیں, آپ مطمئن ہیں, یا آپ سیڈ ہیں, آپ خوش ہیں, آپ کیا ہیں, آپ کی کیا سچویشن ہے, آپ بھوکے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس طرح کی اگر آپ سچویشنز کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں آپ آئی ایم کا استعمال کریں گے. یہ دیکھیں, آئی ایم سو ہیپی. سب سے پہلے اگزامپل کیا ہے؟ میں بہت خوش ہوں. یہاں پر آپ اپنی کنڈیشن کے بارے میں بتا رہے ہیں, اپنی حالت بتا رہے ہیں کہ آپ کس حالت میں ہیں. آئی ایم سو ہیپی, میں بہت خوش ہوں. آئی ایم سو ہیپی. آئی ایم اے ٹیچر, آپ کون ہیں؟ میں استاد ہوں. تو اب آپ اس کو پریکٹیکلی کیسے لے کے آئیں گے؟ آپ خود سے یہ سوال کریں یا خود سے پوچھیں, اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ کون ہیں. آپ استاد ہیں تو آپ بولیں آئی ایم اے ٹیچر. آپ ہاؤس وائف ہیں تو آپ کہیں آئی ایم اے ہاؤس وائف. اور اگر آپ کوئی ورکر ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں آئی ایم اے ورکر. اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ بولیں گے آئی ایم اے اسٹوڈنٹ. تو آپ اپنے آپ کو دیکھیں اور اس کے مطابق آپ اس کا استعمال کریں. ٹھیک ہے,
आई एम ए टीचर। आपको अगर भूख लगी है तो आप क्या कहते हैं? आई एम हंग्री। आप यहाँ पर अपनी हालत बता रहे हैं। आई एम सो टायर्ड, यहाँ पर भी आप अपनी हालत बता रहे हैं कि आप बहुत थके हुए हैं। ठीक है, तो आई एम का इस्तेमाल कहाँ पर होगा? अपने बारे में बताने के लिए, आप कौन हैं या आप किस हालत में हैं। ठीक है, तो इतना आपको समझ आ गया कि आई एम का इस्तेमाल कहाँ पर होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको ये नहीं सिखा रहा कि जब काम जारी होगा तो आपने वर्ब के साथ ING लगाना है। मैंने आपको बताया कि मैं आपको रूल्स की तरफ बिल्कुल नहीं लेके जा रहा, मैं आपको सीधा ये बता रहा हूँ कि आप इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं। इन सेंटेंसेस को याद करें। सबसे पहले तो आप ये अपने माइंड में रखें कि आप इसका इस्तेमाल कहाँ पर करेंगे, आप कौन हैं, आप किस हालत में हैं। ठीक है, तो उसके बाद आप सेंटेंसेस बनाना शुरू करें। मैं खुश हूँ, मैं नाराज़ हूँ, मैं मुतमईन हूँ, मैं भूखा हूँ, मैं थका हुआ हूँ। उसके बाद मैं टीचर हूँ, मैं नर्स हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स खुद से बना सकते हैं। यहाँ तक ये क्लियर हो गया? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ आप देख लें कि हम नेगेटिव फिक्रात बनाएंगे। ठीक है, नेगेटिव फिक्रात बनाने का आसान सा फार्मूला होता है कि आपने आई एम के बाद नॉट लगाना है और उसके बाद आपने नाउन का इस्तेमाल करना है। नाउन किसी इसम को कहते हैं। ठीक है, अगर आप नाउन के बारे में अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक मैं नीचे ऐड कर दूंगा, आपने इस वीडियो को लाजमी देख लेना है। नाउन और इसकी तमाम टाइप्स आप अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, आई एम नॉट हैप्पी। हैप्पी यहाँ पर आप एडजेक्टिव का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, यानी एडजेक्टिव या आप नाउन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आई एम नॉट हैप्पी, मैं खुश नहीं हूँ, सिंपल है। आई एम के बाद आप नॉट लगा दें। आई एम नॉट, आई एम नॉट, आई एम नॉट सैड, आई एम नॉट हैप्पी, आई एम नॉट सेटिस्फाइड। इस तरह आप एग्जाम्पल बनाते जाएं। आई एम नॉट अ टीचर, मैं उस्ताद नहीं हूँ। आई एम नॉट अ स्टूडेंट, आई एम नॉट अ लॉयर, आई एम नॉट अ जज, आई एम नॉट अ पुलिसमैन। तो आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स बना सकते हैं। आई एम नॉट हंग्री, मैं भूखा नहीं हूँ। आई एम नॉट टायर्ड, मैं थका हुआ नहीं हूँ। ठीक है ना, इट्स वेरी वेरी ईजी। आप जो पॉजिटिव फिक्रा बनाएंगे उसको अगर आप नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो उसके बाद आप नॉट लगाते जाएं। आई एम नॉट अ टीचर, आई एम नॉट अ स्टूडेंट। तो आपके पास एग्जाम्पल्स बनती जाएंगी। ठीक है, अगर आप सवालिया फिक्रात बनाना चाहते हैं तो उसका आसान सा फार्मूला है कि आपने इस्तेमाल करना है हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लगाएं इसको। एम आई का इस्तेमाल आप करेंगे शुरू में। ठीक है, तो खुद से सवाल करना चाहते हैं ना, तो जब आप खुद से सवाल करना चाहते हैं तो आप एम का इस्तेमाल, जो हेल्पिंग वर्ब है, इसको आप शुरू में यूज़ करेंगे। तो क्या बोलेंगे? एम आई हैप्पी, क्या मैं खुश हूँ? क्या मैं उस्ताद हूँ? एम आई टीचर, क्या मैं उस्ताद हूँ? एम आई हंग्री, क्या मैं भूखा हूँ या भूखी हूँ? एम आई टायर्ड, क्या मैं थका हुआ हूँ? सो फ्रेंड्स, इट्स वेरी वेरी ईजी। पॉजिटिव फिक्रा बनाना चाहते हैं, आई एम हैप्पी। नेगेटिव बनाना चाहते हैं, नॉट लगा दें, आई एम नॉट हैप्पी। ठीक है, सवालिया बनाना चाहते हैं, एम को शुरू में लेके आएं। ठीक है, और साथ में सब्जेक्ट का इस्तेमाल करें। ठीक है, एम आई टीचर, एम आई स्टूडेंट, एम आई अ हाउस वाइफ। इट्स वेरी वेरी ईजी। तो ये क्लियर हो गया? ओके, अब यहाँ मैं आपको क्या सिखाऊंगा। पहले आपको मैंने बताया कि आई एम का इस्तेमाल हम करते हैं ये बताने के लिए आप कौन हैं या आप की क्या सिचुएशन है। ठीक है, अब आई एम के साथ हम मुख्तलिफ वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, यानी प्रपोजिशंस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिसे उर्दू में हर्फ जार कहा जाता है। तो उस वक़्त आप आई एम का इस्तेमाल कैसे करेंगे, अब ज़रा ये देख लेते हैं। सबसे पहले तो ऐट का माना क्या होता है? पर। इन का माना में, ऑन का माना भी पर होता है। ठीक है, तो आई एम इन, ऑन, एट। अब ज़रा इनको देख लेते हैं। इनका इस्तेमाल हम तब करेंगे जब आपने ये बताना हो कि आप कहाँ हैं, आप कहाँ पर हैं, आप किस जगह पर हैं। तो उस सिचुएशन में आप ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। आप खुद को देखें, जब आप इस वीडियो लेसन को देख रहे हैं तो आप किस जगह पर हैं। आप कमरे में हैं तो आप बोलें आई एम इन द रूम।
آپ چھت پر ہیں تو آپ بولیں آئی ایم آن دا روف. ان آن دا روف, چھت پر ہیں. اگر آپ دکان میں ہیں تو آپ بولیں آئی ایم ایٹ دی شاپ. مال میں ہیں آئی ایم ایٹ دی مال. اگر آپ آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ بولیں آئی ایم ان دی آفس. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی جب آپ اپنی لوکیشن کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کہاں پر ہیں, جگہ کے بارے میں بتانے کے لیے آپ ان, آن, ایٹ کا استعمال کریں گے. ٹھیک ہے, ان استعمال ہوتا ہے جب آپ کسی بند جگہ میں بیٹھے ہوں. اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں کہوں گا میں کمرے میں بیٹھا ہوں, تو کمرہ بند ہوتا ہے نا, تو میں بولوں گا آئی ایم ان دا روم. ایٹ خاص جگہ کے لیے یا خاص ٹائم کے لیے. ٹھیک ہے, آئی ایم ایٹ دی شاپ, میں دکان پر ہوں. آن کا استعمال کہاں پر کریں گے؟ جب کوئی ایک چیز کسی دوسری چیز کے اوپر پڑی ہوتی ہے, جیسا کہ میرے سامنے ٹیبل ہے, ٹیبل کے اوپر لیپ ٹاپ پڑا ہوا ہے, تو میں بولوں گا دا لیپ ٹاپ از آن دی ٹیبل. اگر آپ چھت پر ہیں تو آپ چھت کے اوپر ہیں نا, آپ بولیں گے آئی ایم آن دی روف. تو بات سمجھ آ گئی ہے. بہرحال آپ آئی ایم کے ساتھ ان تینوں ورڈز کا استعمال کریں گے کس سچویشن میں؟ جب آپ نے یہ بتانا ہو کہ آپ کہاں پر ہیں. مثلاً آپ نے کسی جگہ کے بارے میں بتانا ہو, تب آپ یہ والا فارمولا یوز کر سکتے ہیں. کلیئر ہو گیا؟ آگے بڑھتے ہیں. اب دوستو ذرا ہم بات کر لیتے ہیں اس والے اسٹرکچر کی. آئی ایم گڈ ایٹ, یعنی یہاں پر بھی آئی ایم کا استعمال ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ گڈ ایٹ کا استعمال ہوگا. اس کا معنی ہوتا ہے میں اچھا ہوں. استعمال دیکھ لیتے ہیں. جب آپ اپنی خاص مہارت بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کس کام یا ایکٹیویٹی میں آپ ماہر ہیں, آپ اچھے ہیں, آپ اس کام کو اچھے سے کر سکتے ہیں, تو اس کے لیے آپ آئی ایم گڈ ایٹ کا فارمولا یوز کریں گے. ٹھیک ہے, بات سمجھ آ گئی ہے. آئی ایم گڈ ایٹ کا استعمال کہاں پر ہوگا؟ جب آپ اپنی خاص مہارت بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کس کام میں ماہر ہیں, تو آپ یہ والا فارمولا یوز کریں گے. ایگزامپل دیکھیں. آئی ایم گڈ ایٹ اسپیکنگ انگلش, میں انگلش اچھی بول لیتا ہوں. کوئی اگر آپ سے پوچھے کہ آپ کس چیز میں ماہر ہیں, تو آپ کہہ سکتے ہیں آئی ایم گڈ ایٹ اسپیکنگ انگلش. آئی ایم گڈ ایٹ سوئمنگ, میں تیراکی اچھی کرتا ہوں. آئی ایم گڈ ایٹ سنگنگ, میں گانا اچھا گا لیتا ہوں. اچھا دوستو, ہم وہ پلس آئی این جی کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں. آئی ایم گڈ ایٹ کوکنگ, آئی ایم گڈ ایٹ ٹریولنگ, آئی ایم گڈ ایٹ رائڈنگ. وہ پلس آئی این جی. اور اس سے ہٹ کے آپ سمپلی ناؤن کا استعمال بھی کر سکتے ہیں. یعنی آپ وہ پلس آئی این جی کا استعمال ہر وقت نہیں کر سکتے. اگر آپ چاہیں تو آپ سمپلی ناؤن کا استعمال بھی کر سکتے ہیں, جیسے کہ آئی ایم گڈ ایٹ اسپورٹس, میں کھیلوں میں اچھا ہوں. آئی ایم گڈ ایٹ میتھ, میں میتھ میں اچھا ہوں. آئی ایم گڈ ایٹ کرکٹ, میں کرکٹ میں ماہر ہوں. تو فرینڈس, اگر آپ اپنی مہارت بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کس کام میں ماہر ہیں, آپ کوکنگ میں اچھے ہیں, آپ پڑھائی میں اچھے ہیں, آپ تیراکی میں اچھے ہیں, آپ گانے میں اچھے ہیں, آپ انگلش میں بولنے میں اچھے ہیں, تو آپ ماہر ہیں. اس کے لیے آپ آئی ایم گڈ ایٹ کا استعمال کریں گے. بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو وہ پلس آئی این جی کا استعمال آپ کر سکتے ہیں. اس سے ہٹ کے آپ سمپلی ناؤن کا استعمال بھی کر سکتے ہیں, جیسے کہ آئی ایم گڈ ایٹ سائنس, میں سائنس میں اچھا ہوں. آئی ایم گڈ ایٹ لرننگ انگلش, میں انگلش سیکھنے میں اچھا ہوں. تو کوئی بھی آپ کی جو مہارت ہے اس کے بارے میں اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں, آپ آئی ایم گڈ ایٹ کا استعمال کریں گے. کلیئر ہو گیا؟ اوکے. اگر آپ نیگیٹو فقرات بنانا چاہتے ہیں تو آپ نے کیا بولنا ہے؟ آئی ایم ناٹ گڈ ایٹ. اس کے بعد جو آپ بات کرنا چاہتے ہیں وہ آپ بات کریں گے. آئی ایم ناٹ گڈ ایٹ. جیسے کہ آئی ایم ناٹ گڈ ایٹ پینٹنگ, میں پینٹنگ یعنی مصوری جو ہے وہ اچھی نہیں کر سکتا, میں اس میں ماہر نہیں ہوں. آئی ایم ناٹ گڈ ایٹ پینٹنگ. سمپلی آپ نے آئی ایم کے بعد آپ نے ناٹ کا استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے. آئی ایم ناٹ گڈ ایٹ اسپیکنگ انگلش, میں انگلش بولنے میں ماہر نہیں ہوں, یعنی میں انگلش اچھی نہیں بول پاتا. آئی ایم ناٹ گڈ ایٹ سوئمنگ, میں تیراکی کرنے میں اچھا نہیں ہوں. آئی ایم ناٹ گڈ ایٹ سنگنگ, میں گانا اچھا نہیں گاتا. آئی ایم ناٹ گڈ ایٹ پینٹنگ, میں اچھا مصور نہیں ہوں. اٹس ویری ایزی. آئی ایم کے بعد آپ نے ناٹ لگا دینا ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ سوالیہ فقرات بنانا چاہتے ہیں تو آپ ایم آئی کو شروع میں لے کے آئیں گے. ٹھیک ہے. ایم آئی گڈ ایٹ کوکنگ, کیا میں کھانا پکانے میں ماہر ہوں؟ ایم آئی گڈ ایٹ ڈانسنگ,
کیا میں رقص کرنے میں اچھا ہوں؟ Am I good at speaking English? کیا میں انگلش بولنے میں ماہر ہوں؟ Am I good at writing? کیا میں لکھنے میں اچھا ہوں؟ یہاں پر آپ اپنے سے سوال کر رہے ہیں. اچھا دوستو، ایسا نہیں ہے کہ آپ good at کا استعمال صرف اپنے لیے کر سکتے ہیں، آپ باقی سبجیکٹس کے لیے بھی کر سکتے ہیں. جیسے کہ she is good at painting, he is good at speaking English, we are good at traveling, they are good at writing letters. تو آپ تمام سبجیکٹس کے ساتھ اس کا استعمال کر سکتے ہیں. سبجیکٹس آپ یوز کریں گے اور ساتھ میں آپ اسی کے مطابق ہیلپنگ ورب بھی یوز کریں گے. لیکن چونکہ میرا مقصد یہ ہے کہ آپ کو میں یہ سکھاؤں کہ آپ صرف خود اگر انگلش میں بات کرنا چاہتے ہیں، خود کے بارے میں کوئی ایکٹیویٹیز بتانا چاہتے ہیں، کسی کام میں آپ ماہر ہیں، آپ کون ہیں، تو اس کے لیے آپ کیسے بات چیت کر سکتے ہیں. تو اس کورس کا مقصد یا اس کلاس کا مقصد بیسیکلی یہی ہے. تو فرینڈز، آپ سمجھ چکے ہیں کہ آپ آئی ایم گڈ ایٹ کا استعمال کہاں پر کریں گے. ایک ایسی سچویشنز کے بارے میں بات کرنے کے لیے، ایسے کام کے بارے میں بات کرنے کے لیے جس میں آپ بہت زیادہ ماہر ہیں، تو آپ آئی ایم گڈ ایٹ کا استعمال اس سچویشن میں کریں گے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں، شی از گڈ ایٹ میتھ، وہ میتھ میں اچھی ہے. ہی از گڈ ایٹ دی آرٹ، وہ آرٹ میں اچھا. آپ کو میں نے بتایا تھا ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف ورب پلس آئی این جی کا استعمال کریں، یعنی شی از گڈ ایٹ اسپیکنگ انگلش، ہی از گڈ ایٹ رائٹنگ. اس سے ہٹ کے آپ سمپلی ناؤن کا استعمال بھی کر سکتے ہیں. ہی از گڈ ایٹ دی آرٹ، دے آر گڈ ایٹ بیس بال، دے آر گڈ ایٹ بیس بال. یہاں پر آئی این جی کا استعمال نہیں ہو رہا. علی از گڈ ایٹ ایوری تھنگ، علی ہر چیز میں اچھا ہے. ٹینا از گڈ ایٹ کمپیوٹر، ٹینا کمپیوٹر میں ماہر ہے. تو اٹس ویری ایزی. آپ اپنے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں تو آئی ایم کا استعمال کریں گے، آئی ایم گڈ ایٹ. ٹھیک ہے، اگر آپ باقی جو سبجیکٹس ہیں ان کا یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہی، شی، علی، جو بھی ہے ناؤن کا استعمال بھی آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ آپ ہیلپنگ ورب بھی چینج کرتے جائیں گے. کلیئر ہو گیا؟ اب یہاں پر دوستو آپ نے کیا کرنا ہے. عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ ہم مختصر رسپانسز دے رہے ہوتے ہیں. یعنی اگر آپ انگریز کی انگلش کو فالو کرنا چاہتے ہیں تو انگریز عام طور پر، یا خاص کر وہ لوگ جو انگلش میں ماہر ہوتے ہیں، وہ اس طرح کے آنسرز عام طور پر دے رہے ہوتے ہیں. اگر تو آپ بگنرز لیول کے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کو پورا جواب دینا چاہیے. اگر آپ اپنی انگلش کو ایڈوانس لیول یعنی انگریزوں کی طرح بنانا چاہتے ہیں تو آپ شارٹ آنسر بھی دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ آر یو اے اسٹوڈنٹ، کیا آپ اسٹوڈنٹ ہیں، تو یہاں پر یہ جواب ہو سکتا ہے یس آئی ایم اے اسٹوڈنٹ. لیکن چونکہ اگر آپ اپنی انگلش کو انگریزوں کی طرح بنانا چاہتے ہیں، آپ شارٹ آنسر دینا چاہتے ہیں، تو آپ بولیں گے یس آئی ایم. اگر آپ ہیں، اگر آپ نہیں ہیں تو کیا بولیں گے؟ نو آئی ایم ناٹ، نہیں میں نہیں ہوں. آر یو اے پلیئر؟ یس آئی ایم، جی میں پلیئر ہوں. یا نو آئی ایم ناٹ، سمپلی آپ کی انگلش کو بہت ہی خوبصورت بناتا ہے. ٹھیک ہے، آر یو گڈ ایٹ رائٹنگ؟ یس آئی ایم، یا نو آئی ایم ناٹ. تو فرینڈز، آپ کو سمجھ آ گیا کہ کس طرح آپ شارٹ آنسرس دے سکتے ہیں جب آپ سے پوچھا جائے کہ آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ ٹیچر ہیں. آر یو اے ہاؤس وائف؟ یس آئی ایم. آر یو اے ڈاکٹر؟ یس آئی ایم، نو آئی ایم ناٹ. تو اس طرح آپ آنسرس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو دوستو یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے، اگر آپ ہمارے لیسن کو اچھے سے سمجھ چکے ہیں، اگر تو آپ نے ہمارے لیسن کو پورا دیکھا ہے تو ڈیفینیٹلی آپ اچھے سے انڈرسٹینڈ کر چکے ہوں گے. اب آپ نے پریکٹس کو اٹیمپٹ کرنا ہے. آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ آپ اس لیسن کو اچھے سے انڈرسٹینڈ کر چکے ہیں. آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کو میں نے 3 مختلف سچویشنز کے بارے میں بتایا ہے، آپ نے ان کے بارے میں سینٹینسز بنانے ہیں. سب سے پہلے کہ آپ کس چیز میں ماہر ہیں، آپ نے یہ بتانا ہے. اس کے لیے آپ آئی ایم گڈ ایٹ کا استعمال کریں گے. ٹھیک ہے، اپنے بارے میں آپ 3 جملے بنائیں، جیسے کہ آئی ایم اے نرس، آئی ایم اے ڈاکٹر، آئی ایم ٹائرڈ. جس طرح بھی آپ بنانا چاہیں آپ بنا سکتے ہیں. اور آپ یہ بتائیں کہ آپ کہاں پر ہیں. لوکیشن بتانے کے لیے آپ ان، آن، ایٹ کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ تینوں کا استعمال کریں اور ایک ایک جملہ آپ لازمی بنائیں. پریکٹس اٹیمپٹ کرنے کے بعد آپ کامنٹ باکس میں سینڈ کر سکتے ہیں، یا جو نمبر ہم نے آپ کو دیا ہے آپ اسی نمبر پر آپ ہمیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں اپنی پریکٹسز کو. ہم آپ کی پریکٹس کو ڈیفینیٹلی چیک کریں گے اور آپ کو فیڈ بیک بھی دیں گے. آلرائٹ فرینڈز، اسی کے ساتھ ہی آج کا ہمارا
پہلا دن کورس کا مکمل ہوا. آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے دوسرے دن کی کلاس میں. ٹل دین اللہ حافظ.